اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تکبر نے عزازیل کو خوار کیا، رسوا کیا، لعنت کے طوق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں پڑ گئے۔ عزازیل کو جب آسمانوں سے نکالا گیا پہلے دن یہ رویا، اس نے ماتم کیا، اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری مرتبہ یہ بہت رویا جس دن میرے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج ملا، اس دن بھی شیطان کی بس ہو گئی رو رو کے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا جس دن مجھ پر سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا، اس دن شیطان بہت رویا۔ چیلے چانٹوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت جی کیا بنی، کیوں اتنا غمگین ہے آج؟ تو شیطان نے کہا تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا بیت رہی ہے، آخری پیغمبر کو اللہ نے ایسی سورت قرآن میں دے دی ہے، اگر اس کی امت نے اس سورت کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو کبھی ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ یہ شیطان نے 1400 سال پہلے یہ بات اپنی زبان سے اقرارن کہہ دی ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لیا اس پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکے گا۔ لیکن ہم نے سورت کو صرف جمعرات کو حلوے پہ پڑھنا ہے، ہم نے اس کو سیکھنا صرف کھانے پہ پڑھنا ہے مردوں کے لیے۔ اور بھائی مردوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، زندوں کو نہیں پہنچا سکتی؟ کیا یہ مردوں والی سورت ہے؟ قرآن زندوں کو تعلیم دینے آیا ہے، اور جس نے زندگی میں قرآن کو اپنایا جب وہ مردوں کی فہرست میں جائے گا تو یہ قرآن اس کے لیے اس راستے میں بھی نور بن جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک مشہور نام کیا ہے؟ 5واں نام جی، سورۃ الشفاء۔ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ چلیں کچھ میں بھی وظیفہ بتا دوں آپ کو، بات چل پڑی تو پھر یہ جو اتنی مبارک صورت ہے میرے بھائی، آج آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ہمارے اسلاف سے یہ وظیفہ چلتا آ رہا ہے اور ہمارے اکابرین سے بھی بہت عظیم وظیفہ ہے۔ جتنا کوئی الجھا سے الجھا کام ہو، جتنا انسان مشکلات کا شکار ہو جائے، اس صورت کا 41 دن وظیفہ کرنا ہے، مگر طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت نماز سے پہلے گھر پہ سنتیں ادا کریں، یعنی جو ہی اذان ہو فجر کی گھر پہ سنتیں ادا کر لیں اور سنتیں پڑھ کر وہیں مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ روزانہ 41 دن تک، روزانہ فجر کے فرائض سے پہلے اور سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ سمیت پڑھنے کا یوں انداز ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تسمیہ کو الحمد سے ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یوں آخر تک۔ کتنی بار؟ کتنے دن تک؟ پھر جا کر فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ پورا کر کے دیکھیں، میرے رب کی رحمت پہ یقین رکھیں، اس صورت کے اس عمل پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن شفا ہے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام بیماریوں اور روگ دور کرنے والی یہ مبارک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو میرے بھائی ہم یہ خود عمل کریں، خود عمل کریں، لیکن آج آسانی طلب ہے، پیسہ خرچ ہو جائے، کسی کے ذریعے کروا لیا جائے، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ مدرسے کے طلباء کر دیں، ایک دیگ بریانی کی بھیج دیں گے، کام چل جائے گا۔ خود کرنے کی توفیق میرے بھائی، یوں کام نہیں بنے گا۔ طلباء کو کھلائیں ضرور، لیکن عمل خود کریں، عمل خود کریں۔ وہ صدقہ الگ سے ہوگا، لیکن عمل کا جہاں تک معاملہ ہے، جب تک خود نہیں کریں گے، خود محنت نہیں ہوگی، تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مبارک صورت کو قرآن مقدس کی تمام صورتوں میں سب سے عظمت والی صورت قرار دیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک صورت کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کے بقیہ ناموں پہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب